بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے چھٹے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا پروگرام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 سے 29 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے، پھر جو ایمان لے آئیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس سے اللہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی بخشتا ہے، اور گمراہ کرتا بھی ہے تو فاسقوں کو، جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ مختصر وضاحت۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کو بحیثیت معجزے کے پیش کیا گیا۔ قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، لیکن کوئی اس کا جواب نہ لا سکا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور جس دور میں نازل ہوا اس دور میں سب سے بڑی چیز جس پر عربوں کو فخر تھا وہ ان کی زبان دانی تھی، لیکن زبان کے ماہر ہونے کے باوجود کوئی بھی ان میں سے اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب جواب نہ دے سکے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے قرآن مجید میں ایسی چیزیں ڈھونڈنے لگے کہ جس سے اس کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی باتوں کو وہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ انہی مثالوں میں مکھی اور مکڑی کی مثال بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ منافقین کے کردار کو بھی مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ان باتوں پر وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن کے لیے بغض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اور وہ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے شوشہ اندازی کی اور کہا کہ یہ کیسی کتاب ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مکھی کی بات ہے، مکڑی کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی بات کرے، مچھر کی مثال بیان کرے، یا اس سے اوپر کسی اور چیز کی، یا اس سے بڑھ کر یعنی چھوٹی یا بڑی کسی اور چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ وہ خود خالق ہے۔ مچھر بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک حقیر سا چھوٹا سا جانور کس قدر مہلک ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر جو دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز نظر آتا ہے،
صرف اس کی 3500 یعنی 3500 اقسام ہیں. یعنی انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ مخلوق جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے خود اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں. مچھر اپنے پروں کو 1 سیکنڈ میں 300 سے لے کر 600 دفعہ حرکت دیتا ہے، پھڑپھڑاتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی اگر کوئی بھی مشین اس تیزی کے ساتھ حرکت کرے تو وہ چل نہیں سکتی، کریش ہو جائے. پھر اسی طرح دانت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ خون چوس سکتا ہے. اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ سے وہ 75 فٹ کے فاصلے سے آگاہ ہو جاتا ہے. یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ اینیمل ہے، یعنی سب سے زیادہ دنیا میں اموات اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. بہت سی بیماریاں مچھر کی وجہ سے پھیلتی ہیں، جن میں ملیریا، ڈینگی فیور اور اسی طرح دیگر امراض یعنی دماغ کی سوزش وغیرہ کی امراض بھی شامل ہیں کہ جن سے انسانوں کی اموات کثرت سے واقع ہوئی ہیں. اب دیکھنے کو تو مچھر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی ایک بہت اہم تخلیق ہے. ہم انسان ظاہر بین ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی سے چیزوں کے بارے میں خود رائے قائم کر لیتے ہیں اور ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف مچھر کی بات نہیں کی، فرمایا فما فوقہا، جو اس کے اوپر ہے. تو فما فوقہا کیا چیز ہے؟ دیکھنے سے یہ پتا چلا کہ مچھر کے اوپر اس کے پر پر ایک پیراسائٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو عام نگاہ سے دیکھنے میں نظر بھی نہیں آتا، اور وہ انتہائی حقیر سا کیڑا جس کے سارے سسٹمز ہیں، اس کا سرکولیٹری سسٹم بھی ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ہے، دیگر سسٹمز بھی ہیں. حیران کن تخلیق. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مچھر تو کیا، مچھر کے پر پہ جو ایک معمولی سی چیز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنی تخلیق ہے، وہ اسے بیان کرنے میں بھی شرماتا نہیں. اس لیے کیا ہوا اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو چھوٹی یا بڑی چیزوں کی مثال سے سمجھایا ہے تو بھی تم اس کا جواب نہیں لا سکتے. اور اگر جواب نہیں لا سکتے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اللہ کی بات کو مان لو. لیکن انسان اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات پر چلنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آئیں، بات مان لیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے، یعنی قرآن حق ہے، سچ ہے، جو کچھ اس میں بتایا گیا اس میں کوئی شک نہیں، وہ انسان کے فائدے کی چیز ہے اور اس پر وہ بہت آسانی کے ساتھ عمل بھی کر لیتے ہیں، اسے قبول کر لیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے، وہ حجت بازی کرتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے ان مثالوں سے کیا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. گویا انہیں اللہ کی بات پر بھی اعتراض ہے، وہ اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں. اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ انسان کے خود سر ہونے کی. انسان اگر اللہ کی تخلیق میں سے کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو اس پہ نکتہ چینی نہ کرے کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں. انسان کی عقل اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی؟ انسان کیا جانتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. اس کا علم اگر سارے انسانوں کا علم بھی اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا مگر جتنا وہ خود چاہے، یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ بندوں کو دینا چاہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ دعا سکھائی گئی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہیے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ دعا بتا رہے ہیں تو پھر ہم سب کے لیے کیا حکم ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر علم انسانوں میں سے کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم انسان معمولی علم رکھنے کے باوجود بھی بعض اوقات اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں. اور علم کا تکبر بدترین تکبر ہے کہ انسان اپنے آپ پر ناز کرنے لگے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے. تو بہرحال ایمان بالغیب کا حکم بھی اسی لیے دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی بہت سی باتوں کی حقیقت اس کی وجہ تو تم جان لوگے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی تمہیں ماننی پڑیں گی کہ
کہ جو فی الحال تمہاری عقل میں آ نہیں سکتی، ان کو انسان کس لیے قبول کر لے کہ یہ اس رب کا حکم ہے جو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اہل ایمان کا اور انکار کرنے والوں کا فرق صاف بتا دیا گیا کہ جو مان جاتے ہیں ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ پھر شوشہ بازی کرنے لگتے ہیں اور حجتیں کرنے لگتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے نقطے نکالنے لگتے ہیں کہ جس سے ان کی علمیت ظاہر ہو، حالانکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی مثالوں کے ذریعے، ایسے احکامات کے ذریعے بعض انسان گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ پہلے سے بھی زیادہ حق سے دور نکل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ انہی مثالوں کے ذریعے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی قدرت کو اور زیادہ پا لیتے ہیں۔ ان کے دل پر اللہ کی عظمت کا ایک احساس غالب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ انہی مثالوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ ان مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سوں کو بھٹکا دیتا ہے۔ اور بھٹکاتا کس کو ہے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، انہی لوگوں کو بھٹکاتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں گناہ گار۔ ویسے تو ہم لوگ بہت اپنی عاجزی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی ایک تصنعی کی کیفیت ہوتی ہے۔ جو انسان دل سے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے اور اپنے گناہ پر روئے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ لیکن جب ہماری زبان اور ہمارا دل باہم موافقت نہیں کرتا تو یہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی حدیں توڑتے ہیں، اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے، وہ پھر ان مثالوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کون سا عہد کر رکھا ہے ہم نے؟ اس کے بارے میں ایک تو وہ واقعہ ہے جس کو واقعہ الست کا نام دیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت لوگوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں، آپ ہی خالق ہیں۔ تو وہ عہد جو ہے وہ ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، ہمارے اندر پروگرامڈ ہے۔ وہ دنیا میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے پیغمبر بھیجے جنہوں نے آ کر ہمیں وہ عہد یاد دلایا کہ اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچانو۔ تو کچھ لوگوں نے تو اس کو پہچان لیا اور جو کچھ پھر خالق نے بتایا اس کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا تو تھا لیکن اب اس عہد سے پھر گئے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو کہا کہ نہ تو وہ اللہ کی بات کی پرواہ کرتے ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کو پکا باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جو وعدہ کرتے ہیں اس کی بھی لاج نہیں رکھتے، گویا ان کے دل میں اللہ کی عظمت کا کوئی بھی احساس نہیں۔ کیونکہ جو شخص اللہ کو اپنا رب مانتا ہو وہ یہ کر ہی نہیں سکتا کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے پھر وہ اس نام کو لینے کے باوجود اس کام کو نہ کرے جس پر وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اسی طرف ایسے لوگ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ ان تعلقات کو کاٹ دیتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، مثلا رشتہ داریوں کو قائم رکھنے کا، دوست، احباب، ہمسائے، تمام انسان جن کے ساتھ انسان کا تعلق واسطہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بجائے، بنا کر رکھنے کی بجائے، جوڑنے کی بجائے وہ ان کو کاٹتے ہیں، گویا وہ انسانوں کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو فاسق کی یہی پہچان ہے، ایک طرف وہ اللہ کے عہد کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور دوسری طرف وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور بندوں کے ساتھ زیادتی کا برتاؤ کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض۔ فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں مفلحون کی بات کی گئی ہے کہ کامیاب کون لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اور یہاں پر خاسرون کی بات ہے کہ نقصان کون اٹھائیں گے۔ تو ان آیات سے واضح طور پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہ کریں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو، کیسے تم اس کا ڈینائل کر سکتے ہو، آخر کیوں نہیں مانو گے اس کو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم تو مردہ تھے، تم کچھ نہ تھے، جیسے سورۃ الدہر میں آتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر زمانے کا ایک لامتناہی وقت ایسا نہیں گزرا کہ جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا وہ؟ یعنی آج اگر ہم دنیا میں ہیں تو اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ 100 سال پہلے ہمارا وجود، ہماری ذات کہاں تھی؟ کون ہمیں جانتا تھا؟ کون ہمیں پہچانتا تھا؟ کوئی بھی نہیں، نہ ہمارا وجود تھا، نہ ہمارا کوئی نام تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندگی بخشی۔ آج ہم زندہ ہیں، ہم بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہیں، یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ آج کوئی بھی انسان اگر مرا ہوا ہو تو کسی انسان میں یہ سکت نہیں، یہ طاقت نہیں، کوئی علم اور ہنر نہیں کہ وہ اس کو زندہ کر سکے۔ فرمایا تم بے جان تھے، کچھ نہ تھے، عدم میں تھے، وہ تمہیں وجود میں لایا، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر ثم یمیتکم، وہ تم کو موت دے گا۔ موت ایک ایسا واقعہ ہے جو کسی کی نگاہوں سے بھی اوجھل نہیں، کوئی بھی اس سے انجان نہیں، ہر ذی روح کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کا خاتمہ ہے۔ فرمایا کہ ایک دن تمہیں بھی مرنا ہے، موت ہر ایک کے پیچھے ہے، لیکن موت خاتمے کا نام نہیں۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ برزخ کی زندگی۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو انسان اپنے اوپر گزرنے والے مختلف فیزز کو تو دیکھے کہ وہ کچھ نہ تھا، پھر آج ہے، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، وہاں اس کا حساب ہوگا، وہاں اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عقل انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ ہونا ہونے کا جوڑا ہے، پھر اس کے بعد یعنی موت اور زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور اس کے بعد کچھ نہیں، پھر ہمیشہ کے لیے زندگی۔ جنت ہے یا جہنم، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کا مقدر، جیسے اس کے اعمال۔ لیکن زندگی اور موت کا سبق انسان کو اللہ کے وجود، اللہ کے خالق ہونے کا یقین دلاتا ہے کہ یہ سب کچھ خود وجود میں نہیں آ سکتا۔ انسان نے بہت کچھ بنایا ہے، بہت سی اس کی ایجادات ہیں، تخلیقات ہیں، لیکن انسان کو نہیں بنا سکتا۔ انسان زندگی کو ایجاد نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا موجد صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جو صرف اس کے اختیار میں ہے، جو صرف اس کی پاور میں ہے۔ کوئی دوسرا انسان اس کے قابل نہیں، اس معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار نہ کرو، اس کو مان جاؤ، اور ماننے کے لیے اپنے وجود کو دیکھو، اپنے ہاتھ پاؤں کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ اگر تم ہو تو تمہاری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تبھی تو تم کریشن ہو۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں هو الذی، کون ہے تمہارا خالق؟ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین کے اندر۔ زمین میں کیا کچھ ہے؟ ابھی میں نے مچھر کا ذکر کیا کہ 3500 تو اس کی اقسام ہے، تو باقی چیزیں کتنی ہوں گی؟ پرندوں کی کتنی اقسام ہیں، زمین پہ رہنے والے کیڑوں کی، زمین کے اندر پائی جانے والی مخلوق، سمندروں کے اندر اور سمندروں کی تہوں میں ابھی تک ہر روز ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی۔ لیکن حیرت ہوتی ہے کہ انسان ایکسپلور کرنے والوں سے تو بہت امپریس ہوتا ہے، لیکن خالق سے نہیں ہوتا جس نے وہ سب کچھ بنایا۔ کہاں سے انسان کی عقل پھر جاتی ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور اس کا شکر ادا کریں۔ ثم استوى الى السماء، صرف زمین اور اس کی چیزیں نہیں، اس نے آسمان بھی بنایا، اور آسمان کا اس نے قصد کیا۔ فسواهن 7 سماوات، اور آسمانوں کو اس نے 7 آسمان بنایا۔ اب ان کی کیفیت کیا ہے، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر ہے، ایک جگہ پر 7 زمینوں کا ذکر بھی ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کی علامت ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خوب جانتا ہے۔
کہ اس نے کیا بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانے، اپنے خالق کو جانے، اس کو مانے، اس کی کتاب کی قدر کرے اور اس رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کامیابی سے نوازے۔ آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين